اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لاجک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد سکیر الدین۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے وہ سوالات کو ڈسکس کیا تھا جو مستشرقین نے قرآن پاک کی ترتیب پر اٹھائے تھے۔ ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کے دلیل کے ساتھ جوابات بھی سنے۔ آج مزید سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں جو مستشرقین نے قرآن پاک پر ہی لگائے ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب، یہ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے اور چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا تشریف لانے کا۔ تو سب سے پہلا جو اعتراض حافظ صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو سب سے پہلے اعتراض اٹھاتے ہیں مستشرقین، وہ قرآن پاک پر یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ یہ سیلف کریٹڈ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں خود ایڈ کی گئی ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے واضح کیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے مستشرقین کی طرف سے اٹھایا ہوا یہ سوال میرے سامنے رکھا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو اس وقت بھی ان لوگوں کا جو اسلام کے مخالف تھے یہی نقطہ نگاہ تھا، اگرچہ ان میں سے بعض لوگوں نے تسلیم کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن بحیثیت مجموعی یہ بھی اس وقت سے اعتراض چلا آ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مخالفین اسلام اس وقت کے ہوں یا آج کے ہوں، یہ مشترک طور پر ان کے ہاں یہ بات موجود ہے کہ وہ قرآن حکیم کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا سب سے بڑا امتیاز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے یا وہ ثابت کر دکھائیں، یا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بندے کا کلام ہے تو پھر قرآن حکیم بھی دیگر کتابوں کے مقام پر آ جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ امتیاز کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس امتیاز کو یا اس امتیازی شان کو گھٹانے کے لیے انہوں نے یہ غلط طور پر نقطہ نگاہ اختیار کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں کے مختلف قسم کے اعتراضات ہیں اور مختلف اطراف سے انہوں نے مختلف دلائل گھڑ کے یہ ثابت کرنے کی اپنے طور پر کوشش کی ہے، لیکن عقل بھی اور اس کے علاوہ جو نقلی دلائل ہیں ہمارے پاس، ان سب دلائل کی روشنی میں یہ واضح کیا جا سکتا ہے، بلکہ واضح ہے یہ بات بالکل کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی جس چیز کا مشاہدہ عام انسان بھی کر سکتا ہے اور اس وقت بھی کیا لوگوں نے، کہ وہ قادر الکلام شعراء جو اپنی زبان پر بڑا مان رکھتے تھے، بڑا مان کرتے تھے، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، دوسروں کو اجمی کہتے تھے، ان لوگوں کو بھی قرآن حکیم نے یہ چیلنج دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو پھر آخر تم بھی قادر الکلام شاعر ہو، تمہیں بھی اپنی زبان پر بڑا مان ہے، بالکل، تو اس جیسی کتاب لے آؤ۔ اس سلسلے میں میں عرض کروں گا کہ قرآن حکیم نے کہا کہ تم ایک نہیں بلکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، تمہاری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں سب کو اکٹھا کر لو تو تم اس جیسی ایک کتاب لے آؤ، نہ لا سکے۔ پھر کہا کہ اس 10 صورتیں لے آؤ، نہ لا سکے۔ تاریخ شاہد ہے آج تک کہ اس چیلنج کا جواب نہیں دیا گیا۔ پھر کہا کہ ایک صورت ہی لے آؤ، اور پھر اخیر میں قرآن حکیم نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، وَلَن تَفْعَلُوا کے اندر ہے کہ تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تو 22 سورت بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی گئی ہے 88 نمبر آیت کریمہ کے اندر
کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ. یہ تو ہے دلیل ان لوگوں کے لیے جو قرآن حکیم کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف تاریخی شہادت ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ آج تک اس کی مثال نہیں لا سکے. تو یہ سب سے بڑی شہادت ہے. اگر اس کی جب قرآن نے علماء نے لکھا ہے کہ عرب بڑے غیرت مند تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا غصہ کھا جاتے تھے، غیرت کھا جاتے تھے، تو قرآن نے جب کہا کہ تم اور تمہارے تمام معبود اکٹھے ہو کر، یہ چیلنج تھا ان کے لیے، غیرت کا مسئلہ تھا، اگر وہ لا سکتے ہوتے تو ضرور لائے ہوتے آج تک، تو نہیں لا سکے تو اس بات کا ثبوت موجود ہے. جی ڈاکٹر حماد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک مختلف کتابوں سے اخذ کیا گیا تھا، اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ مختلف کتابوں سے اصل میں ان کی مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کی موجود جو لٹریچر کی مختلف کتابیں ہیں ان سے اخذ کیا گیا، بلکہ اس سے ان کی مراد تورات اور انجیل ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ تورات الہامی کتابوں سے تورات ہے یا زبور ہے یا انجیل ہے، اس میں سے لیا گیا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اپنے اپنے وقت پر اللہ کی کتابیں تھیں، اور ان کے اوپر الہامی کتابیں ہونے پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور قرآن نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ یہ کوئی نئی کتاب ہے، یہ کوئی نیا ورژن ہے، یہ تو ایک دین اللہ کا ہے، اور دین کا نام ہے اسلام. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، سارے انبیاء اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی شریعت لے کے آئے، اور وہ سارا ہی اسلام تھا. اور اسلام کا فائنل ورژن جو ہے، آخری تتمہ اور تکملہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے دین. اس لیے جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں تو اپنے اپنے وقت میں وہ ساری کتابیں اسلام کی کتابیں تھیں، الہامی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جو جب تورات آئی تو تورات بھی ہم نے نازل کی تھی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، اس میں روشنی بھی تھی. وآتیناہ الانجیل، دوسری آیت میں فرمایا ہم نے ہی ان کو انجیل عطا فرمائی تھی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ہدایت اور روشنی اس میں بھی تھی اور ہدایت اور روشنی قرآن میں بھی ہے تو صرف اس وجہ سے، اس بنا پر یہ الزام لگا دیا جائے، یہ اعتراض کر دیا جائے کہ ان میں سے اخذ شدہ ہے. یہ جو سملیرٹی ہے، قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ ان کی تصدیق کرتا ہے. لیکن اصل جو قرآن کی جو اتھارٹی ہے، قرآن کا جو اصل مقام ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن معیار حق بھی ہے، صرف حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ معیار حق بھی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی فرمایا، اور یہاں فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ یہ ان کے اوپر نگران بھی ہے، مانیٹرنگ کرے گا. اب ان میں، ان کتابوں میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو چیزیں ہوا اصل میں یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو چیزیں تحریف سے بچ گئی تھی، ان کی تحریف سے جو انہوں نے بعد میں خود کی اور خود اس کے اندر ایڈیشن کی، ان سے جو باتیں تحریف سے بچ گئیں، ظاہر سی بات ہے وہ قرآن سے سملر ہوں گی، کیونکہ قرآن کا اتارنے والا اور تورات اور انجیل کا نازل کرنے والا وہی ہے. اور وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ قرآن پہ آ کے مکمل ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فائنل ورژن ہے، وہ تمام جو کتابیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل ورژن جو ہے قرآن پاک کے فائنل ورژن صرف ان معنوں میں نہیں ہے. میں نے وہی عرض کیا کہ اپنے اپنے وقت پہ وہ بھی ہدی و نور تھی. ٹھیک ہے، اب کوئی چیز نور یا ہدایت ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کی مانیٹرنگ بھی قرآن کرے گا. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ اس کا ایک ایڈیشنل، ایک ایکسٹرا پورٹ فولیو ہے قرآن کا، کہ یہ ایک ایڈیشنل بات ہے قرآن کی، جو ان باتوں سے، جو ان کتابوں کی حیثیت تھی، ان حیثیات سے ایک الگ حیثیت ہے قرآن کی، وہ ہے اس کا فرقان ہونا اور مہیمن ہونا. لہذا اب ان کتابوں میں کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، یہ بھی قرآن بتائے گا، کیونکہ یہ مہیمن ہے اور یہ فرقان ہے. اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور مہیمن کا مطلب ہے مانیٹرنگ کرنے والا، نگرانی کرنے والا. اب نگرانی حق اور باطل میں کا فرق بتا کے اور یہ بتانے والا، اور قیامت تک کے لیے حق کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب وہ صرف قرآن پاک ہے، وہ دوسری نہیں. اگرچہ اس کے اندر سملیرٹیز موجود ہیں، اور سملیرٹی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، ان میں سے جو چیزیں تحریف سے بچ گئی ہیں وہ قرآن پاک کی چیزوں سے مشابہ ہیں. میں اس میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ
یہ تدریجن ہدایت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا کو بندہ الجبرا پڑھتا ہے تو الف جمع بے کا جو مربع، جو اصول، یہ اے جمع بی کا مربع، وہی اصول آج ایم ایس سی میں بھی پڑھتا ہے. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ اسی طریقے سے یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت تدریجن آتی رہی، اصولی ہدایت وہی ہے، قرآن مجید پر آگے تکمیل ہو گئی. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہی ہے بات کہ یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ یہ پہلی کتابوں سے لے لی گئی، یہ بھی اس کو اس انداز سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے قرآن پر جو اعتراضات کیے ہیں نا، کسی اعتراض پر بھی وہ سارے متفق الرائے نہیں ہیں. مستشرقین کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ پہلی کتابوں سے لیا ہوا ہے، دوسرا انہی میں سے ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو ثابت ہی نہیں ہوتا. میں اس کی مثال کے طور پر عرض کروں گا کہ جارج سیل ان کا ایک بہت بڑا رہنما ہے، جس کا قرآن حکیم کا ترجمہ بھی مغرب میں بڑا پاپولر ہے. یعنی سمجھتے ہیں کہ جو مستند ترجمہ قرآن مجید کا جس نے کیا یا جس کی بات کو آتھینٹک سمجھا جاتا ہے، ان شخصیات میں سے ایک جارج سیل ہے. تو جارج سیل نے خود کہا ہے کہ مکہ کے قرب و جوار کے اندر اس وقت تورات یا انجیل کی کوئی یعنی اس کا کوئی نسخہ جو ہے وہ موجود ہی نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ ایون کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہاں سے لے لیا؟ جب ان کا ایک اپنا پلر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تورات انجیل قریب میں موجود نہیں. تو سر اس دور میں تو بہت سارے عیسائی لوگ بھی تھے، وہ کہاں سے یہ ساری کی ساری پھر چیزیں پڑھتے تھے؟ آبویسلی ان کی اپنی کتاب کی اگر نسخہ ہی کوئی نہیں تھا. میں مکے کی بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو 13 سال کا زمانہ ہے یہ تو ظاہر ہے مکے کے اندر گزرا ہے نا. مکے کے اندر عیسائی اور یہودی تو نہیں تھے، مکے میں یہودی عیسائی کوئی نہیں تھے. مکے میں صرف مشرک تھے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، غیر اہل کتاب تھے. تو جارج سیل کا خود اپنا بیان ہے کہ ایون کہ اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود نہیں تھی. تو مکے میں جو قرآن مجید نازل ہوا وہ کہاں سے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے یہ محض ایک نا اعتراض ہی ہے، اعتراض برا اعتراض ہے. جی اگلا سوال ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا، اگلا سوال بریک کے بعد لیتے ہیں. ناظرین گفتگو آپ سن رہے ہیں، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اس وقت تک اپنے دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک کسی حرام خون کا مرتکب نہ ہو. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. چار چیزیں فرحت بخشتی ہیں: سرسبز و شاداب چیز دیکھنا، آب رواں کا نظارہ کرنا، دل پسند شے دیکھنا، پھلوں کا نظارہ. پیغام ٹی وی. نشانیاں عیاں ہونے لگتی ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 برس تھی کہ جب مسلسل نبوت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اور ان نشانیوں کے متعلق راہبوں اور کاہنوں سے بات چیت ہونے لگی. پیغام ٹی وی. مسنون درود کا تحفہ. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے
कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात का तोहफा न दूं जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर दीजिए। काब बिन उजरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके अहले बैत पर दरूद कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह के सिखाने से सलाम पढ़ना तो हम सीख चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने रहमत फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम पर, बेशक तू तारीफ व बुजुर्गी के लायक है। ऐ अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल फरमाई। बेशक तू ही तारीफ व बुजुर्गी के लायक है। पैगाम टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर, आप उससे पहले ब्रेक से पहले आप कुछ फरमाना चाह रहे थे, तो आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखें। उसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो आपके जवाब से ही कुछ जहन में आया है, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। मैं असल में ये कह रहा था कि जो मोहतरम हफ्स साहब ने फरमाया कि ये हर एक का एतराज नहीं है, मुस्तशरिकीन में से भी एक एतराज एक तरह का करता है, दूसरा एतराज एक तरह का करता है। उसकी वजह यह है कि ये एतराज़ात उनके आपस में टकरा जाते हैं। कि जो हाफ़िज़ साहब इशारा फरमा रहे थे कि उन्होंने खुद लिखा है कि मक्के के इर्द गिर्द जो है वो कोई तौरात का या इंजील का नुस्खा मौजूद नहीं था, जबकि कुरान नाजिल हो रहा था। वो ये उनको क्यों कहना पड़ा? उनको इसलिए कहना पड़ा कि एक आदमी एतराज़ करता है कुरान को तौरात और इंजील से माखूज मानते हुए, इस तरह कुरान की तरदीद करना चाहता है, और दूसरा शख्स सिमिलैरिटी को ना मानते हुए इसको नई किताब कह के इसकी तरदीद करना चाहता है। यानी एतराज करने वालों को खुद क्लैरिटी नहीं है, खुद वो श्योर नहीं है, इत्मीनान नहीं है कि हमें क्या एतराज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, लिहाजा एतराज बराए एतराज करते हैं। उनके एतराजात की यानी मिन हैसिल मजमू जब अगर आप बात करें तो मुस्तशरिकीन ने जितने कुरान पर एतराजात किए हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि हदीस और सीरत पर भी जितने एतराजात किए हैं, उनमें से बेशतर वो हैं जिन्होंने बगैर पढ़े किए हैं, बगैर सबूत के किए हैं। एतराज करना बड़ा आसान है, लेकिन उसका सबूत पेश करना बड़ा मुश्किल है। और कुरान पर जितने उन्होंने एतराजात किए हैं, बिलउमूम आप देखें कि उनके पास कोई सबूत इस बात का नहीं है। एक तरह का एतराज एक कर देता है और दूसरी तरह का एतराज दूसरा कर देता है। और जब उसको समझ आती है कि इस एतराज में कुरान की हकानियत का पहलू निकलता है
अगर हम कहें कि माखूज है तो अगर वो सही थी तो फिर ये भी सही है। तो जब हम इस तरह की सिमिलैरिटी कहते हैं तो फिर उसको दूसरी बात क्या आना पड़ती है। ये है असल में उनका खलते मबहस जिसमें वो फंसे हुए। हाफिज मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा जरा मजीद जरा सिंप्लीफाई कर दूं। उन्होंने बात बड़ी वजाहत से समझा दी है कि देखिए कि उनका दौरा मेयार है। अगर पहली किताबों के साथ कोई चीज मिल रही है तो कहते हैं ये तो वहां से नकल किया हुआ है, और अगर कुरान उनसे डिफर करता है, इख्तलाफ करता है, तो कहते हैं हम इसको अल्लाह का कलाम नहीं मानते क्योंकि तो ये पहली किताबों से जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा कुरान उससे इख्तलाफ करता है, उधर भी है उधर भी है। किस बात दोनों तरफ से एतराज करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी एतराज है जो मुस्तशरिकीन है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ुबिल्लाह कुछ लोग मुतय्यन कर रखे थे जो कि इधर उधर से घूम फिर के हालात व वाक़यात का जायजा लेते थे, आके बताते थे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं बातों को कुरान की सूरत में लिख दिया करते थे। इस बारे में आप क्या कहें? जी, इसमें बिल्कुल बात वाज़ेह है कि ये महज उनके दिल का अपना गुबार है एक, अदरवाइज उनको भी पता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर जिंदगी गुजारी, आपकी सदाकत का और आपकी अमानत का उनको यकीन था, जिसकी इंतहा ये है कि जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शहीद करने के लिए निकले थे, उनकी अमानतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी हुई थी। कुरान मजीद ने यही बात कही है कि तुम्हारे अंदर मैंने जिंदगी गुजारी है, वहां तुम मुझे अमीन और सादिक कहते हो, और क्या ये दावा करने में मैं नौज़ुबिल्लाह कोई अपनी तरफ से बात कह सकता हूं? एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि वो भी मानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि आपने किसी के सामने बैठ के इल्म हासिल नहीं किया, एक बात भी है। दूसरी बात यह है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी एक अरसे तक किस तरीके से हो सकता है कि आपने जो कुछ उनसे सुना उसको इकट्ठा करते रहे। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने इस पर लिखा है, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी हैं, उन्होंने दारुल हक के अंदर सबसे पहले ये लिखा कि देखिए कि जब वो लोग इकट्ठे होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे रिपोर्ट देते थे कि लो जी ये कुरान में ये वाक़यात हम इकट्ठे करके लाए हैं, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान की शक्ल दे रहे हैं, तो उलमा लिखते हैं, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ने लिखा है कि देखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त इतने कुछ ताकतवर हस्ती, उनके अंदर सरदारों के सामने आपकी मुआशरती हैसियत, वो जिन बंदों का नाम लेते हैं मुफस्सिरीन ने उनका भी तज़किरा किया है कि ये बंदे आपको लिखाते थे। भाई बात यह है कि जब इस तरह का अमल हो रहा होता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील अरसे तक उनके पास बैठते और कुरान करते थे, तो उन्होंने कभी पकड़ा जाके उनको कि लो जी ये कुरान साजी हो रही है? वो लोग जिनका नाम लेते हैं कि ये लोग इकट्ठे होकर बाहर से कुरान मजीद के लिए मवाद इकट्ठा करके लाते हैं, आप उनको कुरान की शक्ल देते हैं, तो छापा मार के उनको पकड़ा जा सकता था। वो भी बेचारे बिल्कुल बेअसर लोग थे। तो वो फिर ये बात है कि वो बंदे जो इकट्ठा करके लाते थे, उलमा ने लिखा है कि वो किसी सरदार को उन्होंने ये मवाद क्यों नहीं दे दिया ताकि वो कहीं से कोई माल हासिल करते। वो बंदे इतनी बासलाहियत थे कि कहाँ से वो इकट्ठे करके लाते थे वो मवाद। तो ये बात महज ना एक उनका दिल का एक गुबार है। बस इसमें बहुत सारी चीजें वो अपनी कही हुई बातों को सेकंड करने के लिए वो अगली बातें घड़ती हैं। आपके क्या अमलन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो थे इकट्ठा करके लाते थे। साहब, ये मुस्तशरकीन जब हम वर्जन्स की बात करते हैं तो इसके बारे में वो एक क्वेश्चन करते हैं, एक सवाल उनके जहन में उठता है कि जब राइटर एक बिल्कुल परफेक्ट राइटर है, उसको डिफरेंट वर्जन्स निकालने की क्या जरूरत है? डिफरेंट किताबें फिर कुरान पाक क्यों उतारा गया जब बाकी किताबें भी परफेक्ट थी? देखिए जी, कुरान पाक का जो नुज़ूल का मकसद है वो इंसानों की हिदायत है। यही मकसद पिछली किताबों के नुज़ूल का था। जो राइटर है वो नो डाउट परफेक्ट है, और उसको कोई ज़रूरत है, ना उसको कोई एहतियाज है कि वो कलाम अपना नाजिल करे। उसने अपना कलाम नाजिल फरमाया है, अपनी तालीमात नाजिल फरमाई हैं इंसानों की हिदायत के लिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी किताबें सहीफ़े नाजिल हुए, सारी शरीयतें नाजिल हुई, वो इंसानों की हिदायत के लिए। क्योंकि हालात व ज़ुरूफ मुख्तलिफ हैं, और हालात के ज़माना के हालात के मुताबिक और इंसानों के अपने माहौल के मुताबिक जिस तरह की हिदायत की उनको ज़रूरत थी वो हिदायत नाजिल होती रही। क्योंकि लोगों के हालात बदलते रहे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके कुरान भी थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ,
اور تعلیمات بھی مختلف مواقع پر مختلف ہیں. لوگوں کے حالات تو اب بھی بدل رہے ہیں نا. لیکن قرآن پاک کے اندر یہی تو اعجاز ہے قرآن پاک کا کہ پہلی جو کتابیں تھیں وہ خاص وقت کے لیے تھی. قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب یہ رہتی دنیا تک بالکل قیامت تک کے لیے اور تمام علاقوں کے لیے یہ زندہ کتاب ہے. اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی موقع آتا تھا تو وہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے, لگتا تھا آج نازل ہوئی ہے. تو اسی طرح اب بھی اگر قرآن پڑھا جائے تو ہمارے موجودہ حالات پر جب قرآن تبصرہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آیات آج کے حالات کے لیے نازل ہو رہی. تو قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن پاک رہتی دنیا تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. پہلی کتابیں جو تھیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے وقت پہ تھیں, اسی لیے فائنل ورژن کی ضرورت پڑی اور یہ فائنل آیا اور اب یہ قیامت تک کے لیے یہی ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہے. اس سے پہلے جو آپ نے حافظ صاحب سے سوال پوچھا تھا, حافظ صاحب نے درایتاً فرمایا کہ بہت اچھی گفتگو حافظ صاحب نے فرمائی کہ درایتاً یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکتی کہ گھوم پھر کر لوگ اکٹھا کر کے لاتے تھے اور یوں دیتے ہوں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھے اور ان میں یہ بات فٹ ہی نہیں ہوتی, درایتاً ہی غلط ہے. لیکن اس کی دوسرا پہلو ہے روایت کے اعتبار سے جو موترز ہے. میں نے پہلے بھی کہا اعتراض کرنا بڑا آسان ہے, ثبوت پیش کرنا مشکل ہے. اب اس پہ ثبوت بھی تو پیش کرے نا کہ کون لا کے دیتا ہے. تو مستشرقین تو آج اعتراض کر رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مشرقین نے بھی اعتراضات کیے تھے اور اس وقت کے کفار نے اعتراضات کیے تھے. اس کا قرآن پاک نے ذکر فرمایا. مختلف غلاموں کا نام لیتے تھے. کبھی جو ہے وہ حویتب بن عبد العزا ایک شخص تھا, اس کے اجمی غلام کی بات کرتے تھے, رومی غلام تھا کہ وہ سکھاتا ہے آ کے. عامر بن الحضرمی ایک شخص تھا, اس کے غلام کی بات کرتے تھے. مختلف غلاموں کا مختلف مواقع پہ تذکرہ کبھی اور مفسرین ان کے نام بھی لکھے ہیں جیسے آپ صاحب نے فرمایا کسی کا نام یسار ہے, کسی کا نام بلعام ہے, کسی کا نام یعیش ہے کہ یہ وہ غلام تھے جو آپ کو لا کے سکھاتے تھے. اچھا, قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ دیکھیں وہ شروع سے بات کر رہے تھے لیکن قرآن نے اس کا ذکر اس اعتراض کا لگتا یہ ہے کہ اس اعتراض کا ذکر قرآن نے بعد میں کیا کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, ہمیں علم ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب پہلے سے وہ اعتراضات کر رہے تھے اور اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں علم ہے کہ یہ بات کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں کہ انما يعلمه بشر, کہ اس کو تو کوئی آدمی آ کے سکھاتا ہے. اچھا, وہ اجمی غلام ایک ہو یا وہ دوسرا ہو, کوئی آ کے سکھا جاتا ہے. اب قرآن یہ فرماتا ہے, اللہ کریم نے فرمایا لسان یلحدون الیہ اعجمی, کہ جس شخص کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ ایک رومی غلام ہو یا دوسرا غلام ہو, جو بھی ہو, وہ سارے کے سارے اجمی غلام تھے, وہ عربی جانتے تھے لیکن قرآن کہتا ہے وہ اعجمی ہیں. اور وہذا لسان عربی مبین, اور یہ قرآن کی زبان جو ہے یہ عربی مبین ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو عربی بالکل نہیں آتی تھی, وہ اجمی تھے, وہ رومی تھے, ان کی زبان ہی اور تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں, ایک خالص دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ایک پنجابی بولنے والا آدمی وہ لاہور جیسے شہر میں آ جائے یا کراچی میں چلا جائے اور آ کے اردو بولنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اردو میں کتاب لکھنے کے قابل ہو گیا. وہ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا ہے. بعینی ہی وہ رومی غلام اگرچہ عربی بول لیتے تھے لیکن اس قابل ان میں کوئی بھی نہیں تھا کہ وہ عربی کے اندر کوئی کلام ترتیب دے لیں, اور پھر کلام بھی ایسا جو قرآن کی زبان کا ہو, جس کو عربی نہیں کہا بلکہ عربی مبین کہا ہے کہ یہ عربی مبین ہے, فصیح عربی ہے. اس کا مقابلہ تو ادبا نہیں کر سکے. اس وقت کے بڑے بڑے فصحاء و بلغاء جو ہیں وہ اس کے سامنے بے بس نظر آئے. وہ بیچارے اجمی غلام کیا سکھائیں گے. تو درایتاً بھی یہ بات پوری نہیں اترتی, روایتاً بھی یہ پوری نہیں اترتی کہ جو معترض ہے وہ ثبوت بھی تو پیش کرے کہ کس نے کیا, اور اگر کسی نے اس دور میں ثبوت پیش کیا تو وہ کبھی بھی درست ثابت نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ لوگ سکھا سکتے ہی نہیں جن کا نام لیا گیا. ڈاکٹر صاحب, اگلا وہ اعتراض یہ کرتے ہیں مستشرقین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے اور سفر کے دوران ان کی ملاقات ایک عیسائی راہب سے ہوئی اور عیسائی راہب نے ان کو کچھ عیسائیت کی تبلیغ کی تعلیم دی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے کے آئے تو اس وقت اس کو ایک اسلام کی صورت میں, ایک کتاب کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا. اس اعتراض کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ اعتراض بھی اعتراض برائے اعتراض ہے. بات وہی ہے ہر جگہ پر کہ بندہ کوئی اتنی بڑی بات کرے, اتنا بڑا الزام لگائے تو اس کو شہادت اور دلیل بھی بڑی مضبوط دینی چاہیے. محض قیاس اور اٹکل کی بنیاد پر
اتنی بڑی بات قابل تسلیم نہیں ہو سکی. دیکھیں جب ہم اس اعتراض کو حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی دنیا کی کتنے سفر کیے. مختلف لوگوں نے مختلف سفروں کا ذکر کیا ہے، لیکن جہاں تک میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ 3 سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہیں. پہلا سفر آپ نے 7 سال کی عمر میں کیا ہے. 7 سال کی عمر میں بچے کا ذہن کتنی اس کے اندر بلندی ہوتی ہے. 7 سال کے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں، پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ 25 سال کی عمر میں. یہ یعنی 7 سال کی عمر میں ایک بچہ ایک عیسائی راہب کے ساتھ رابطہ اس کا ہوتا ہے. تو ایک مختصر سی ملاقات، دنوں کی ملاقات نہیں ہے، وہ شاید چند گھنٹوں کی ملاقات ہو. اپنی نوجوانی میں کوئی انہوں نے سفر نہیں کیا. یہ فلوئنٹ سفر نہیں تھے آپ کے، شاذ و نادر. 7 سال کے بعد پھر 7 سال کی عمر میں، پھر 12 سال کی عمر میں، پھر 25 سال کی عمر میں. ایک تو ان سفروں کے درمیان گیپ کتنا ہے. یہ تو نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریکوینٹلی بیٹھتے تھے، فریکوینٹلی جا کے بیٹھتے تھے اور وقتاً فوقتاً اسے سیکھتے تھے. تو 3 واقعات ہیں زندگی کے. جی حافظ صاحب، اسی جواب کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہو گیا. اسی جواب کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. پلیز ٹیک اے بریک. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مختلف مواقع پر شہادت کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ اللہ انہیں سلامت رکھ اور مال غنیمت سے سرفراز کر. چار چیزیں بینائی کم کرنے کا سبب بنتی ہیں. ننگے پاؤں چلنا، صبح و شام کے وقت کسی ناپسندیدہ شے یا دشمن کو دیکھنا، بکثرت رونا، بکثرت باریک لکھائی پڑھتے رہنا. پیغام ٹی وی. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، جلوت سے پہلے کی آخری خلوت. 39 برس کی عمر تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے. چنانچہ اس سال کا رمضان المبارک سوسائٹی سے کٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں عبادت میں گزارا. پیغام ٹی وی. سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں کی معافی. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یوں کہہ لے: سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. یہ 99 ہو گئے. اور 100 پورا کرنے کے لیے 1 مرتبہ یوں کہہ لے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ لا شریک ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پیغام ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین. جی حافظ صاحب، بات ہو رہی تھی ایسائی راحت کی، تو اپنے پلیز جواب کو کنٹینیو رکھیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر 7 سال کی عمر میں ہے. 7 سال ایک بچے کی عمر ہوتی ہے. اس کا ذہن اتنا میچور نہیں ہوتا کہ وہ چند گھنٹے. وہ سفر کون سا تھا؟ شام کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں وہ تجارتی سفر کرتے تھے شام کی طرف. یہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ اہل مکہ جو تھے یہ ایک سفر یمن کی طرف کیا کرتے تھے اور ایک سفر شام کی طرف کیا کرتے تھے. یہی تجارتی سفر جو تھے ان پر ان کی معیشت کا دارومدار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. پہلا 7 سال پہلا 7 سال کی عمر میں، پھر اگلا 12 سال کی عمر میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد 25 سال کی عمر میں بیان کیا جاتا ہے. اول تو ان سفروں کے درمیان جو وقفہ ہے، پہلے اور دوسرے کے درمیان 5 سال کا، پھر اگلے دوسرے اور تیسرے کے درمیان 13 سال کا وقفہ ہے. 7 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہے اس کا ذہن کتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عیسائی راہب جو ہے اس کے پاس چند گھنٹے بیٹھنے کے بعد اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کے پاس اکیلے نہیں بیٹھے، سارا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ راہب بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا. کوئی پرائیویٹ میٹنگ اس طرح کی کوئی ثابت نہیں ہے. اس راہب کے نام کا پتہ ہے؟ بحیرہ راہب ہے اس کا نام. بحیرہ راہب. تو 7 سال کی عمر میں ایک راہب سے ایک بچہ کیا کچھ اخذ کر سکتا ہے چند گھنٹوں کی ملاقات میں. پھر آگے 13 سال کا 5 سال کا وقت. وہ جو ملاقات وہ تجارتی ملاقات تھی. تجارت اس وقت آپ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. جیسے ایک بچہ جاتا ہے. تو اس ملاقات میں کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے قافلے کے جو دیگر افراد ہیں ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے سیکھا ہوگا؟ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ کوئی خفیہ میٹنگ ہوئی تھی. اور ایک مختصر میٹنگ میں کیا کچھ سیکھ سکتے تھے؟ پھر اگلے 5 سال کا وقفہ ہے، پھر 13 سال کا وقفہ ہے. تو یہ بات عقل کے اعتبار سے بھی کوئی قرین قیاس نظر نہیں آتی. پھر آپ اس طرح سے بھی دیکھیں اس بات کو کہ آخری سفر جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہے. تو نبوت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 40 سال کی عمر میں. یہ 15 سال گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چھپائے رکھا. کیا 3 میٹنگز میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جس نے ان کو اس کی مثل لانے کا چیلنج دیا اور وہ اس کی مثل نہ لا سکے، اور ایسی ہستی جس کو وہ بھی امی سمجھتے تھے، انہوں نے ان 3 مختصر سی ملاقاتوں میں ایسی عظیم الشان کتاب دے دی کہ جس کی عظمت کا اظہار آج بھی باوجود تمام تر دشمنیوں کے اس کی عظمت کا اظہار آج کے دشمن بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر علوم کے وہ سورسز موجود ہیں، وہ بنیادیں علوم کی موجود ہیں. تو ان 3 مختصر ملاقاتوں میں آپ نے اتنی عظیم الشان کتاب دے دی، ایسی عظیم الشان کتاب دے دی جس کا وہ چیلنج اس کا جواب نہ دے سکے. یہ عقل نہیں مانتی ہے اس کو. جی حماد صاحب، آپ کا کیا کمنٹس ہیں اس اعتراض کے بارے میں؟ آپ کے کیا؟ جی میں یہ عرض کروں کہ ایک تو یہ جس ریفرنس سے آپ صاحب نے بات کی، دوسرا اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جس سفر میں بحیرہ یا بحیرہ راہب کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے وہ ایک ہی ملاقات ہے روایات میں اگر ملتا ہے تو، اور وہ ہے 12 سال والی. ٹھیک ہے. وہ کم عمری کی ہے. اچھا، کم عمری کی ہے جس میں عموماً میں عرض کروں کہ وہ جو ساری درایت کی باتیں ہیں روایت کے اعتبار سے وہ روایت ہی استنادی طور پر پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. سب سے پہلی بات یہ ہے. اور پھر درایتن بھی ہم جب دیکھتے ہیں اس کے اندر 2-3 ایسے فلاز ہیں. مثلاً یہ
کہ देखिए सफर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, जैसे हाफ साहब ने फरमाया, लेकिन जिस रिवायत में बहीरा राहिब की मुलाकात का जिक्र है उसके अंदर एक तो इस्तिनादी हैसियत से वो पाया सबूत को नहीं पहुंचती, दूसरा उस रिवायत के अंदर है कि आपने सफर किया अपने चचा अबू तालिब के साथ। ठीक है। अच्छा, अबू तालिब जो थे ये अगर तारीख में आप अबू तालिब के हालात पढ़ें तो अबू तालिब कभी भी ताजिर नहीं रहे। ये तिजारती सफर था, ये साबित शुदा है। अबू तालिब तो कभी ताजिर रहे ही नहीं। अबू तालिब एक टांग से माजूर थे और वो तिजारत करते ही नहीं थे, बल्कि उनका तो जो मुआशी हालात थे वो इतने दिगरगू थे कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास लिया था, अपनी कफालत में लिया था, वो भी इसी वजह से लिया था और दीगर रिश्तेदारों ने भी लिए, और उसकी हजरत जाफर को भी किसी और ने लिया, और उसकी वजह यह थी कि आपके मुआशी हालात ऐसे। तो अबू तालिब के साथ जो सफर है वो वैसे ही साबित नहीं होता कि उन्होंने कोई सफर शाम का किया हो, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया। और फिर उसमें एक बात और है उसी सफर के दौरान कि जब बहीरा राहिब ने कहा कि इसके अंदर मुझे नबूवत के आसार नजर आते हैं, तो आप जो है ना अबू तालिब ने, उस रिवायत में है कि आपके चचा ने, जो कि दीगर रिवायतों से जो साबित होता है वो चचा दूसरे थे, जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, वो अबू तालिब नहीं थे। बहरहाल जो भी थे, तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आपको वापस भेज दिया। अब जरा सोचिए, 12 साल के हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला 2 साल छोटे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब इतना खतरा था कि इसको आगे ना लेके जाओ, मुझे खतरा है कि इसको कोई जो है वो कत्ल ना कर दे और नुकसान ना पहुंचाए। तो उस खतरे में जब वापस भेज रहे हैं तो बॉडीगार्ड जो दिया है हिफाजत के लिए वो 2 साल छोटा है। लेकिन ये इस रिवायत के अंदर इतनी मतलब फ्लॉज हैं इसके अंदर, दिरायत के एतबार से भी और रिवायतन भी, ये बिल्कुल इस्तिनादी हैसियत इसकी कोई सही रिवायत नहीं और इसकी कोई रिवायत नहीं है। इसलिए अगर हम बहीरा राहिब की मुलाकात पर इतने बड़े कुरान की बुनियाद रखें तो ये इतराज बराए इतराज के अलावा और कुछ नहीं है, इस रिवायत के अंदर ही कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, जब ये एतराज करते हैं तो एतराज में इनका कोई पैमाना नहीं है कि हम किस बात को बेस बना के एतराज करें। वो रवायात जो भी घटते हैं या जो भी लेते हैं, उन रवायात को भी वो ये नहीं समझते कि ये सही रवायत है या नहीं रवायत सही, तो फिर भी वो अपने अपने जो मकासद है उनको घड़ लेते हैं इन रवायत के हवाले से। मैं अर्ज करूंगा कि जी ये तो आप रिवायत की बात कर रहे हैं, रिवायत होती कोई नहीं, रिवायत फिर भी होती इतराज कोई करते नहीं हैं। है। ये तो एक रिवायत मौजूद है जहां पे कोई बुनियाद नहीं होती, वो इतराज करते हैं। मैंने खुद, मेरा मौजू ही इस्तिशराक है जी। मैं इसके हजारों शवाहिद पेश कर सकता हूं कि एक एक सफ़े पर जब वो इतने बड़े बड़े एतराज़ात कर रहे होते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर, कुरान हकीम पर, इस्लाम पर, तो उनके अल्फाज क्या होता है? परहैप्स इट वाज सो, इट माइट हैव सो, इट मे बी सो। तो इसका मतलब उनका रवायत से ताल्लुक कोई नहीं होता, सिर्फ उन्होंने देखना है अपने ख्यालात से ताल्लुक, जो वो पढ़ते हैं, जो उनके जहन में आज के माहौल के हवाले से जो चीजें, जो बातें आती हैं, क्योंकि उस दौर का वो दौर और है, ये दौर और है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, जब तहकीक की जाती है और फिर खास तौर पर कुरान, इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर एतराज़ात का जब मसला होता है, तो सबसे पहली बात है कि मुसद्दका चीज जो है ना, सही बात, सही रिवायत वो बयान की जाए, वहां ये भी नहीं है। चले कमजोर रिवायत सही, अक्सर और बेशतर कमजोर छोड़ वो जो मन घड़त चीजें हैं, और इससे भी एक दर्जा में आगे अर्ज करूंगा कि रिवायत कमजोर रिवायत भी मौजूद नहीं होती, मां जन्नो तखमीन की बुनियाद पर वो काम करते हैं। और कुरान हकीम ने इस सिलसिले में बयान किया है कि ये लोग मां जन्नो गुमान के घोड़े दौड़ाते हैं, और कुरान ने साथ ही ये कहा है कि एक तरफ हकीकत है, मुसद्दका चीजें हैं, और दूसरी तरफ जन्नो तखमीन है। तो एक आम अकल का इंसान भी ये नतीजा अखज़ कर सकता है कि एक तरफ हकायक, एक तरफ जन्नो तखमीन, तो हकायक ही जाहिर है काबिल तस्लीम होते हैं, जन्नो तखमीन काबिल कबूल है ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यही है कि वो यही चीज को सोचते हैं कि जो उनके जहन को, जो चीज पढ़ते हैं, पढ़ते हुए उनके जहन में चीज आ जाती है, परहैप्स ऐसा हुआ होगा, गालिबन है कि ये चीज को इस तरीके से लिखा होगा, वो अपने माहौल के इर्द गिर्द माहौल कुरान ने भी इनके बारे में एक बात कही है कि वो कहते थे कि हम जहन्नम में अगर गए भी तो चंद दिन रहेंगे, लन तमस्सुन नार इल्ला अय्यामम मादूदात, और कभी कहते थे कि हम अल्लाह के चाहते हैं, हमें अल्लाह के पसंदीदा हैं। मुख्तलिफ उनकी जो इस तरह की बातें हैं, कुरान ने उनके बारे में एक कुलिया बताया है, तिल का अमानियुहुम, ये उनकी अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएं हैं जिनको वो एक नजरिया बनाकर पेश कर देते हैं, हकीकत में कोई बात नहीं। बिल्कुल। हाफिज साहब, मुस्तशरिकीन का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरूफ मक़त्ताआत, नाउज़ु बिल्लाह
وہ یہودیوں سے متاثر ہو کر شامل کیے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حروف مقطعات کی پہلے میں وضاحت کر دوں کہ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں حروف کا مجموعہ جیسے الف لام میم ہا میم اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں، اور ان کے بارے میں مسلمانوں کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے ہمیں. یا کیا معنی ہیں ان کے اندر؟ بہرحال ایک بات تو ہے کہ یہ اللہ کے راز ہیں. ان حروف مقطعات کے بارے میں مستشرقین کی ایک رائے یہ ہے کہ جب قرآن مجید اکٹھا کیا گیا تو اس وقت جس صحابی سے یہ کوئی قرآن مجید کا ٹکڑا ملا، اس صحابی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس کے نام کا ایک حرف جو ہے اس کے اندر شامل کر لیا. مثلا ہا میم ہے، ہے اور میم، تو کسی بندے کا نام ہے سے شروع ہوتا ہوگا، کسی کا میم سے شروع ہوتا ہوگا، تو ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ تو قرآن مجید کی چند صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ آتے ہیں. تو صحابہ تو ہزاروں تھے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے قرآن مجید اپنے پاس لکھا ہوا تھا. تو پھر ہزاروں لوگوں کے یہ تو پھر نام ہونے چاہیے تھے، یہ تو چند صورتوں کے نام ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ اصل میں ان کا ایک اپنا قیافہ ہے. ایسی بات، اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ ان کی تورات کے اندر بھی موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی کی کاپی کر لی گئی ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے یہ اس نے کاپی نہیں کی. بات یہ تھی کہ عربوں کے ہاں اس طرح کا انداز موجود تھا. قرآن مجید ان کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی ان کا مقابلہ کر رہا تھا. قرآن مجید نے حروف مقطعات کے ذریعے سے ان کا جو اسلوب عربوں کا تھا اس کا زیادہ مؤثر طریقے کے ساتھ توڑ بیان کیا ہے، اور ان حروف نے یعنی ان کا جو انداز تھا عربوں کا اس حوالے سے کچھ حروف کو اکٹھا کرنے کا، ایک تو یعنی اس کا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کے توڑ کے طور پر یہ بیان کیے ہیں، اس کی نقل نہیں ہے یہ. تو یہ ان کا یعنی کہ یہ ان سے متاثر نہیں ہوئے، متاثر نہیں ہے، یہ قرآن نے اس سے بہتر اسلوب پیش کیا ہے. جی ہمار نقوی صاحب آپ کیا کمنٹ پیش کرتے ہیں اس دیکھیں، ایک تو وہی بات اصل میں سملیرٹی ہے جو تورات کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں. مقطعات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، جوڑ کے نہیں پڑھا جاتا، جوڑ کے نہیں، پورا ایک ورڈ نہیں، قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، اور قطع کر کے پڑھے جانے کی وجہ سے. اور یہ عربوں کے ہاں اسلوب تھا، اور اس کا جو جیسے آپ صاحب نے فرمایا کہ یہ اسلوب بھی موجود تھا اور اس کی مثال بھی پریسیڈنٹ بھی موجود تھی. اور اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں سے ماخوذ ہیں. صرف سملیرٹی، کسی چیز کے ساتھ سملیرٹی ہونا، یہ تو اس کے ماخوذ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اب دیکھیں، مختلف الفاظ کسی کے ساتھ بھی سملر ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں 19 حروف ہیں جو مختلف مقامات پر آئے ہیں، لیکن ہر مقام پر جہاں بھی آئے ایک بڑی ایک کو انسیڈنس ہے، جو آپ کہہ لیں کہ جہاں حروف مقطعات شروع میں آئے ہیں اس سے اگلی آیت میں قرآن پاک کی عظمت کا اظہار ہے. اس سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ قرآن پاک فصحاء و بلغاء کو جو چیلنج دیا تھا کہ اس طرح کی کتاب لے آؤ، یہ اس چیلنج کا حصہ ہے کہ یہ قرآن بھی انہی حروف سے بنا ہے جن حروف کو تم پڑھتے ہو. تو لاؤ، اگر تمہارے اندر یہ قرآن انہی حروف سے بن کر اتنی عظمت والی کتاب ہے اور تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو انہی حروف سے تم بھی بنا کے لے آؤ. اور اس کے باوجود آج تک کوئی نہیں لایا. لا یاتون بمثلہ، اور قرآن نے کہا نہیں لائیں گے، اور آج تک کوئی نہیں لایا، اور یہ قرآن پاک کی عظمت کا ثبوت ہے. جی میرے پاس کچھ اور سوالات ہیں مگر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو پھر اس کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان اگلے سوالات کو ڈسکس کریں گے. ناظرین، سوالات آپ نے سنے، جوابات بھی آپ نے سنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور بھی دیا ہوا ہے، سمجھ بھی دی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ سوالات محض اعتراض ہی ہیں. یہ سوالات کوئی ایسے سوالات نہیں ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی صحیح روایت موجود ہو. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مستشرقین کو بھی اچھی مثبت سوچ سمجھ عطا فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.
اللہ